فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں پارے کی اس نشست میں آپ کے ساتھ آج دوبارہ موجود ہیں، اور اس پارے میں دو حصے ہیں۔ سورۃ المائدہ کا بقیہ حصہ ہے اور سورۃ الانعام کا ابتدائی حصہ جو اس پارے میں موجود ہے وہ ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ پہلا حصہ سورۃ المائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ حبشہ کے نصاری کی تعریف ہے، اور دوسرے نمبر پہ حلال و حرام کے چند مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور آگے چل کے قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اگر پہلے بات پہ چلیں، اس کی 3 باتوں میں پہلی جو بات ہے حبشہ کے نصاری کی تعریف کیسے کی گئی ہے، اس کا مختصر احوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ حلال و حرام کے چند مسائل ہیں آگے۔ ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر چیز اپنے سے حلال نہ بناؤ، اور اس سے آگے لغو قسم پر مواخذہ نہیں، البتہ یمین غموس پر کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا انہیں پہننے کے لیے کپڑا دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور ان تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں اگر 3 دن کے روزے رکھنا کی بات کی گئی ہے۔ آگے اگر چلیں تو شراب، جوا، بت اور پانسا حرام ہیں، ان کے بارے میں بات ہے۔ حالت احرام میں محرم تری کا شکار کر سکتا ہے، خشکی کا نہیں، یعنی حالت احرام میں تری کا شکار کر سکتا ہے، خشکی کا نہیں۔ اس پہ بات کی گئی ہے۔ حرم میں داخل ہونے والے کے لیے امن ہے، اس کی بات کی گئی ہے۔ اگر آگے چلیں تو 4 قسم کے جانور مشرکین کے لیے جو ہے وہ کیا ہوئے جی، حرام کر رکھے تھے: بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے آگے۔ اس کی اگر تھوڑی سی مختصر ڈیٹیل میں چلیں تو قیامت کے دن حضرت جو تمام حضرات ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے: اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے: تو پاک ہے، میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا۔ اس سے اگر چلیں کہ دوسرا حصہ آتا ہے اس پارہ کا، سورۃ الانعام کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس پارے میں 3 باتیں کی گئی ہیں۔ 3 باتیں وہ کون سی ہیں؟ توحید ہے، توحید کی بارے میں بات کی گئی ہے، رسالت ہے، اور تیسرے نمبر پہ قیامت ہے۔ سب سے پہلے ہم توحید کی بات کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان کی ہوئی۔ اگر رسالت کی بات کریں آگے تو نبی اسلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ وہ کون سے انبیاء ہیں ان کا بھی ذکر کرتے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، نمبر 2 پہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور تیسرے نمبر پہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور 5ویں نمبر پہ اگر چلیں تو چوتھے نمبر پہ چلیں تو حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور 5ویں نمبر پہ حضرت داؤد علیہ السلام۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس سے آگے اگر چلیں تو حضرت ایوب علیہ السلام، آگے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور آگے چلیں اگر تو ہمیں حضرت ذاکر علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور حضرت یحییٰ،
علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع السلام، اور حضرت یونس علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام کا جو ہے وہ حضرت لوط کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ آگے اگر قیامت کی آخری تیسری بات تھی، اس میں قیامت کی بات کی گئی تھی۔ قیامت کے بارے میں تھوڑی سی جن آیات کا ترجمہ اور مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ آگے اگر چلیں، یہ آیات نمبر 12 پہ تھا، اور اگلی کچھ آیات میں روز قیامت کے دن کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء۔ آیات نمبر 22 میں اس کا ذکر ہے۔ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں پھر لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ یہ آیات نمبر 28 میں، یعنی 28 نمبر آیات میں اس کا ذکر ہے۔ اور آگے اگر چلیں تو دنیاوی زندگی کے تو کھیل ہے اور مشغلہ ہے، آخرت کی زندگی جو ہے بہتر ہے، اس کا آیات نمبر 32 میں ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ یہ جو ہے 7واں پارہ کا ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس کو بہترین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو خوب ضرور جناب سبسکرائب کریے اور اس چھوٹی سی ہماری کوشش کو آگے پھیلائیے تاکہ آپ اس ثواب حاصل کریں اور ہم بھی۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔